کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ماں کو مضبوط بننے کے لیے بہت زیادہ سپر وومن بننے کی ضرورت نہیں؟ در حقیقت ایک مضبوط ماں وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں بچوں کی تربیت، جذباتی سپورٹ اور گھر کے ماحول کو سنبھالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گا مضبوط ماؤں کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، وہ جذباتی طور پر متوازن ہوتی ہیں۔ وہ بچوں کے سامنے چیخنے چلانے کے بجائے اور سچویشن کو سنبھالتی ہے۔ غصے یا پریشانی کی صورت میں بھی بچوں کو محفوظ فیل کرواتی ہے۔ چائلڈ سائیکالوجی کے مطابق بچے روزانہ اپنی ماں کے جذباتی رویے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ بچوں کو خود مختاری سکھاتی۔ وہ ہر کام بچوں کے لیے نہیں کرتی بلکہ بچوں سے بھی کرواتی ہے۔ کہ بعض مائیں کیا کرتی ہیں کہ اسپون فیڈنگ کر رہی ہوتی ہیں، ہر کام بچے کا خود کر کے دے دیں۔ ایک مضبوط ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کو ذمہ داری سکھاتی ہے، یہ کام بیٹا جو اس بچوں کے لیول کا ہو۔ میری اس پہ بھی ویڈیو ہے کہ کس ایج کے بچوں کو کون سے کام کروانی چاہیے، کون کون سے کام کس ایج کے بچے کی ذمہ داری لگائی جا سکتی، تو وہ ذمہ داری دیتی ہے بچوں کو اور ان سے کرواتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی سب کام خود کر رہے ہیں۔ جی بچہ 15 سال کا ہو گیا، ابھی تک اپنا کھانا اس کو خود لگانا نہیں آیا، اپنے برتن دھونے نہیں آئے، اپنے دھونا تو دور کی بات ہے، اپنی ٹیبل کو صاف کرنا نہیں آیا، کھانا آنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد ویٹ کرتا ہے کہ ماں اٹھا کے لے کے جائے گی یا ماسی اٹھا کے لے کے جائے گی۔ یہ بچے کو خود آنا چاہیے کہ وہ اپنا کھانا جب ماں پکا کے دے رہی ہے تو وہ ہوٹل میں، ریسٹورینٹ میں نہیں آیا ہوا نواب بن کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سرو کیا جا رہا ہے۔ نو، اس کو یہ سکھائیں کہ ماں کی ہیلپ کرنا ہے، کچن سے لے کر سرونگ ایریا تک آپ نے ماں کی مدد کرنی ہے۔ نوابوں کی طرح ابا بن کے بیٹھ نہیں جانا ہے جا کے ڈائننگ ٹیبل پر کہ جی ابھی آئے گا، اماں لگائیں گی نوکرانی بن کے اور بچہ کھائے گا، یہ نہیں۔ بلکہ ایسی مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کو سکھاتی ہیں، ذمہ داری لینا سکھاتی ہیں، وہ ان کو نہیں کہنا بھی سکھاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر چیز میں یس نہیں کہنا، یعنی بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ میری باؤنڈریز ہیں، مجھے ہر کام میں ہر ایک کو یس نہیں کہنا ہے۔ جو کام میرے کرنے کے ہیں میں اس میں ہاں کروں گا، جو کام میرے کرنے کے نہیں ہیں میں اس میں نہ کروں۔ یہ باؤنڈریز بچے کو وہ سکھاتی ہے۔ اچھا، ایسا کرنے سے بچے کے اندر ریسپانسبلٹی بڑھتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، اس کے اندر ڈیسیشن میکنگ اسکلز بڑھ جاتی ہے۔ تو ماں ہی کی مضبوط ماں کی عادتیں بچوں کے اندر ٹرانسفر ہونے لگ جاتی۔ تیسرا، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز غلط ہو جائے تو وہ اپنے بچوں سے ایکسکیوز کرتی ہے کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچوں سے معافی مانگنے میں شرمندہ نہیں ہوتی کہ بھئی میں کیوں مانگوں، میں تو ماں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ بھی معافی مانگنا سیکھتا ہے۔ ماں ہی سکھاتی ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کسی کو، کیونکہ بڑوں سے سیکھ رہا ہے نا، کسی بڑے کو معافی مانگتے ہوئے دیکھ ہی نہیں رہا، تو وہ خود کہاں سے سیکھے۔ چوتھا، وہ بچوں کو صرف بولتی نہیں رہتی ہے بلکہ سنتی ہے۔ ایک اچھی اور مضبوط ماں بچوں کے ہر سوال کو وزڈم کے ساتھ آنسر کرتی ہے، نہ کہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کہ مجھے نہیں پتا، جاؤ اپنے ابا سے پوچھ لو، جاؤ فلاں سے پوچھ لو، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ یا بچے نے اگر دن میں 5-7 سوال کیے تو چڑچڑاہٹ شروع ہو گئی۔ بچہ سوال کرے گا، سوال کرنے والے بچے جینیس بچے کہلاتے ہیں۔ بچوں کے سوالات کو اپنے غصے سے، اپنی چڑچڑاہٹ سے ایسی مائیں دباتی نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایسا سیف ماحول دیتی ہیں کہ ان کے دل میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ بآسانی ان سے کر سکے۔ ایسی مائیں بچوں کے جذبات کو مسترد نہیں کرتی بلکہ فیل کرتی ہیں، ویلیڈیٹ کرتی ہیں، اس کو اکنالج کرتی ہیں کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، آپ کے ایسے جذبات ہیں۔ اس کو سمجھتی ہیں جذبات، نہ کہ اس کو خود جذباتی ہو کے اس کے جذباتوں کو مسترد کرے۔ اچھا، ایسا کرنے سے ہوتا ہے کیا ہے، بچوں میں اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی بچوں میں ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے۔ تو اگر آپ اچھا بھروسہ جیتنا چاہتے ہیں بچوں کا تو ان کو سننا شروع کیجیے۔ پانچویں چیز، ایک جو مضبوط ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہے، وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں جیتی۔ اکثر مائیں مجھے آ کے کہتی ہیں اب تو ہمارے بچے ہو گئے، اب ہماری زندگی کیا، اب تو ہم ان کے لیے جی رہے ہیں، اب تو ہم جو بھی کرتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کی جتنی زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے وہ آپ کی بھی ہے، وہ صرف بچوں کی نہیں ہے، آپ کی بھی ہے۔ تو جو مضبوط اور اچھے ذہنی اعصاب کی مالک ہوتی ہیں مائیں، ذہنی طور پہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ اپنے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے۔
وہ اپنے لیے بھی جیتی ہے، اپنی سیلف کیئر کا بھی خیال رکھتی ہے، وہ صرف بچوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف نہیں کرتی، وہ اپنے مشغلوں سے جڑی رہتی ہیں، نماز پڑھنا، کتاب پڑھنا، کوئی اور مشغلہ ان کا ہو وہ اس سے جڑی رہتی ہیں، اس کے لیے ٹائم نکالتی ہیں جس چیز سے ان کو خوشی ملے، اس سے ان کا ذہنی سکون بحال رہتا ہے اور وہ ایک اچھی ماں بن پاتی ہے۔ تو اگر آپ ان نشانیوں میں سے کچھ یا ساری نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو خوش ہو جائیے، آپ ایک اچھی اور مضبوط ماں ہیں، اور اگر آپ میں یہ خصوصیات نہیں ہیں تو آج سے اس پر کام کرنا شروع کریں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ ماؤں تک اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔